جو نجاستیں شرک کی، کفر کی، بدعات کی، رسومات کی، باطل نظاموں کی اور سود کی معیشت کی، غلامی کی سیاست کی، جتنی بھی یہ باطل نظاموں کی غلامیوں کے طوق انہوں نے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اتار دے وَيُزَكِّيهِمْ، اس معاشرے کو پاک اور صاف کر دے۔ 12 ربیع الاول بالاتفاق یوم وفات ہے۔ جس بندے نے دین میں بدعات ایجاد کی، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی نے رسالت میں خیانت۔ کیسی اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی ہے کہ بدترین جگہیں بازار آباد ہو جاتے ہیں اور مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ یہاں پہ لوگوں نے پوری عید اور پورا جشن دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ آج 1444واں ہجرت کا سال ہے اور اس صدی میں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑی سعادتوں والا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے بہت سارے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا، مگر جس احسان کو جتلایا، یاد دلایا، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول ان میں سے مبعوث فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ولادت کا صرف تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ولادت سے بھی آگے بڑھ کے جو آپ کا مقام ہے، مقام رسالت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ یہاں بھی ایک معلم چاہیے، رسول چاہیے، استاد چاہیے۔ وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، جو نجاستیں شرک کی، کفر کی، بدعات کی، رسومات کی، باطل نظاموں کی اور سود کی معیشت کی، غلامی کی سیاست کی، جتنی بھی یہ باطل نظاموں کی غلامیوں کے طوق انہوں نے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اتار دے وَيُزَكِّيهِمْ، اس معاشرے کو پاک اور صاف کر دے، اور تیری آیات پڑھے، ان کو دین کی تعلیم دے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بعثت کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا۔ سورہ صف میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے یہ میں ہوں، میرا دنیا میں آنا اور میرا رسول بننا اور دنیا کی امامت کرنا اور آپ کو دین اسلام سکھانا۔ عزیز ناظرین، ہمارے ہاں یہ جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور جو تعلیمات موجود ہیں، سارے کے سارے انبیاء کا دین ایک تھا، وہ ہے اسلام، اور یہ اسلام کے مختلف ورژن ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا ورژن، ایک پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ دعوت ایک ہے، احکامات میں فرق ہے، شریعت میں فرق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کا ورژن دیا ہے یہ آخری ہے، لیٹسٹ ہے اور آخری ہے اور کامل ہے۔ اس سے پہلے اسلام کامل نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی آمد پر چونکہ آپ آخری رسول تھے، دین اسلام بھی کامل ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین، تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے، یہ نہیں فرمایا تمہارے نبی نے، یہ نہیں فرمایا تمہارے مصطفیٰ نے، اللہ کے نبی اور صحابہ نے، بلکہ فرمایا میں نے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت سازی کا اختیار اگر کسی کے پاس ہے وہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریعت ساز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے،
آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی تم میں سے لہسن یا پیاز کچا کھا لے وہ ہماری مسجد میں مصلی میں نہ آئے۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ اس کی اتنی سمیل ہوتی ہے کہ یہ کچا کھایا ہو تو مسجد میں آنا منع ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس کو ہمارے لیے حرام کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھنا، لیس للتحریم ما احلہ اللہ، جس کو رب نے حلال کر دیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس دین میں ایڈیشن کی یا کچھ کمی کی اتھارٹی نہیں ہے، پاور نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، شریعت ساز اللہ ہے، تو آج کسی کے پاس بھی امت میں یہ پاور اور اتھارٹی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے اس دن کے اندر اختلاف ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ حضرت کا بڑا مقام ہے ہماری اس ریاست میں، اس خطے میں، ان کے بڑے چاہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے اگر آپ ان کا فتویٰ دیکھیں تو جواب دیا، فرمایا کہ 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم میں آپ پیدا ہوئے۔ سیرت نگاروں کو اگر ہم پڑھیں، شبلی کو پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ سید سلیمان ندوی کو پڑھ لیں اور کو پڑھ لیں، انہوں نے کیلنڈر کے حساب سے جو دن نکالا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول بالاتفاق یوم وفات ہے، اللہ کے نبی دنیا سے فوت ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ تو یہ جو دن ہے جس کی ولادت کے اندر اختلاف ہے اور اس کے منانے میں جس طرح مروجہ میں منایا جاتا ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے اس کو عید کے طور پہ نہیں منایا۔ آپ ساری کتب احادیث دیکھیں، آپ کو باب ملیں گے، باب عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کے احکام ملیں گے، اس کا نام ملے گا۔ پھر آپ فقہا کی کتابیں دیکھیں، سارے ائمہ اربعہ کی کتابیں دیکھیں، آپ کو نام ملے گا۔ ہم یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن حدیث صحابہ تو دور کی بات ہے، امام ابو حنیفہ اور دیگر جو ائمہ ہیں، اگر آپ ان کی فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں تو یہ عید میلاد النبی کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ یہ لفظ عید اور پھر آگے آج کے دور میں جشن، اور ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بڑی معروف شخصیت ہیں اور عالمی میلاد کانفرنس کے نام سے وہ اس کے کنوینئر بھی ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ 12 وفات کا دن تھا، مگر انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں بڑی تگ و دو کے بعد اس کو عید میلاد کا درجہ دیا، چھٹی کا دن منظور کروایا، اور جس دن آج سے 1433 سال پہلے جس 12 ربیع الاول کو مدینہ میں سوگ تھا اور ماں فاطمہ پریشان ہیں، صحابہ غمگین ہیں، انہوں نے اس دن کو یہ جشن کا نام دے کر عید کا سمہ بنا کر اور بدعات کا ایسا آغاز کیا ہے کہ 35-40 سال ہو گئے ہیں، اس کے آگے اب کوئی روک لگانے والا نہیں، یہ بدعات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں، آپ بڑوں سے پوچھیں کیا یہ 12 وفات کا نام کا دن اور چندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے؟ تو آج سے اس خطے میں 40 سال پہلے آپ نے جشن عید میلاد النبی کا نام دے کر یہ جو بدعات کا آغاز کیا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ بتائیے یہ شریعت سازی کا اختیار کس نے دیا؟ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت سازی کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور 1433 سال پہلے 11 ہجری میں جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، آج 1444 ہے، یہ دین کا دروازہ بند ہو گیا اور دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اور اس میں ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دین میں بدعات ایجاد کی، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی نے رسالت میں خیانت کی، یعنی جس بات کا نہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ صحابہ کو پتہ، تو وہ بات کا آج مجھے پتہ ہے۔ تو اس لیے بدعات سے بچیں۔ اللہ کے نبی کا ہر خطبہ جو ہم جمعے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی فرماتے تھے ان شر الامور محدثاتها، بدترین کام نئی نئی ایجادات۔ ایجاد کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کو بدعت کہتے ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ ایسا ٹریک ہے یہ محدثات کہ یہ بندے کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، اس کی منزل اور آخری مقام یہ جہنم ہے۔ تو ہم اس موقع پر اس ماہ مبارک میں، ماہ با سعادت میں یہ گزارش کریں گے کہ ہاں ربیع الاول میں اللہ کے نبی دنیا میں آئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پھر بعثت ہوئی، آپ نے دنیا میں کام کیا، اپنی سیرت و سوانح چھوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کا تزکیہ کیا، انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ تو آئیے اس مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی، مدینے میں 12 ربیع الاول کو بھی یاد کریں، اور پڑھیے صحیح بخاری، امام بخاری نے وفات النبی کا باب قائم کیا ہے۔
تو ہم بیلنس ہو کر چلیں اور امت کو اس مہینے میں سیرت سے جوڑیں، نہ کہ جشن کا جو مروجہ رواج ہے، مجرے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ عید کی نمازیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جانور ذبح کرنا لوگ شروع ہو گئے ہیں۔ وہ بچے جو محلے میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے نہیں جھنڈیاں لگانے میں۔ بہترین جگہ اللہ کی مساجد ہیں، بدترین جگہ بازار ہیں۔ یہ کیسی اللہ کے نبی کی آنے کی خوشی ہے کہ بدترین جگہیں بازار آباد ہو جاتے ہیں اور مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت منانا سال بھر یہود و نصارہ کی طرح فادر ڈے، مدر ڈے اور ٹیچر ڈے، ویمن ڈے، مزدور ڈے، یہ نہیں، یہ تو ان کا کام ہوتا ہے سال میں ایک بار یاد کرنا۔ مومن کا ہر لمحہ، مومن کی زندگی کا ہر پہلو وہ اللہ کے نبی کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور آپ کی سیرت پر عمل کر کے۔ ہم آخر میں سب بھائیوں سے گزارش کریں گے، اور یہ میری گزارش ناز اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بھی ہوگی، کہ ہم ایک سال کی بجائے کیوں نہ ہم ایک سنت نبوی کو رواج دیں، چوکوں میں، چوراہوں میں دسترخوان لگائیں ہر سوموار کو، اور بڑے بڑے بورڈ لگا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اس دن مجھ پر قرآن اترا۔ یعنی سوموار کو اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، میلاد آپ روزہ رکھ کے منا رہے ہیں۔ یہ ہے میلاد منانے کا طریقہ، سالانہ نہیں، ہر روز منائیں، سنت پہ عمل کر کے، خاص منائیں روزہ رکھ کے سوموار کو۔ اور فرمایا یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی نا، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، سوموار کا دن تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرمایا یہ روزے کا ایک اور مقصد ہے کہ قرآن نازل ہوا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نعمت پر۔ تو ہم دسترخوان لگا دیں، لوگوں کو کہیں لوگوں آئیے سوموار کا روزہ رکھیں، سحری اور افطاری ہم آپ کو دیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی کا میلاد صحیح محبت کرتے ہوئے ہر ہفتے منائیں اور روزہ رکھیں، عمل کی طرف آئیں، لوگوں کو سیرت کے ساتھ جوڑیں۔ اور آخر میں کہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ملا ہے، اس کے علاوہ جو بندہ بھی ایڈیشن کرے یا کمی کرے وہ بدعت ہے، زیادتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے وضو کیا، کر کا طریقہ بتایا، فرمایا 3 مرتبہ۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے وضو کے اعضاء 3 مرتبہ سے زائد دھوئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اساء وتعدى او ظلم، اس بندے نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ اگر وضو کے اعضاء دھوئیں، ایک بار وضو کا جز زیادہ دھو دیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ظالم ہے، اس نے برا کیا ہے، اس نے زیادتی کی۔ اور یہاں پہ لوگوں نے پوری عید اور پورا جشن دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے، جس کا اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بدعت ایسی لعنت ہے کہ جو بندے کے پہلے عمل بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس وقت ہمیں امت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام اتنا گلی گلی عام کریں، کتاب و سنت سے لوگوں کو جوڑیں، تاکہ ہماری فرقہ واریت بھی ختم ہو اور لوگوں کو صحیح معنوں میں اسلام کی روح درس اور پیغام دیں۔ لوگ یہ ہماری واہیات دیکھ کر اس عید میلاد النبی کی رات بازاروں میں دین سے متنفر ہونے کی بجائے دین کے اچھے کام دیکھیں اور جڑیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔